السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آج انشاءاللہ اسی کے تعلق سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان میں سے میں کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جن کے کرنے سے ہمارا روزہ جاتا رہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمارا روزہ چلا جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنا علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور رمضان المبارک میں روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ہم رکھتے ہیں تو یہی پتہ ہو کہ ہمارا کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے اور کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں یہ سنیں گے کہ روزہ کن کن باتوں سے، کن کن کام کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں، یعنی دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے دوسرے بھائیوں تک بھی یہ دین کا پیغام پہنچے، انہیں بھی معلوم ہو کہ روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے کچھ کھایا یا پیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے بھول کر کھایا، آپ بھول گئے تھے کہ مجھے روزہ یاد ہے کہ نہیں، یعنی آپ کو پتہ نہیں کہ میں روزے سے تھا یا نہیں، اس حالت میں آپ نے کچھ کھا لیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کھایا یا پیا کتنا بھی کھا لیا، اگر آپ نے پیٹ بھر کھا لیا اور پتہ چلا کہ میرا روزہ تھا، اب آپ وہیں اپنے ہاتھ روک دیں، اگر منہ میں ہے تو اس کو بھی قے کر دیں، یعنی منہ کا لقمہ بھی باہر سے نکال دیں۔ منہ میں جو چیز آپ کے ہو کھانا اس کو باہر کر دیں، جو آپ نے کھا لیا وہ کھا لیا، آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، جماع کیا، تو اس کا روزہ بھی جاتا رہے گا۔ یہ دن کی بات چل رہی ہے، اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا رمضان المبارک کی راتوں میں جائز ہے۔ آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، یہ مبارک راتیں ہیں، ان میں کوئی منع نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں منع ہے، یعنی دن میں جب آپ روزے سے ہوں اس حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ یعنی آپ اگر ہم بستری کریں گے، جماع کریں گے اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی جسمانی تعلق قائم کریں گے، تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ راتیں مبارک ہیں، رات میں انسان روزے سے نہیں ہوتا تو اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ دوسری بات، حقہ، بیڑی، سگریٹ، سگار پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی کہے یار میں نے تو صرف حقہ پیا، بیڑی پیا، اس میں کیا کوئی کھانا تھوڑی ہے، دھواں ہوتا بوڑ جاتا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر حقہ پئیں گے یا بیڑی پئیں گے یا سگار پئیں گے تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، پان، تمباکو کھایا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ گگن کھاتے ہیں، کچھ گٹکا کھاتے ہیں ہمارے بھائی، کچھ پان کھاتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے پان کھا لیا، پان تو کھانے کے بعد تھوک دیا جاتا، حلق میں تھوڑی لے کے جاتے ہیں۔ آپ پان کھائیں، تمباکو کھائیں، گٹکا کھائیں، گگن کھائیں، سپاری کھائیں، جو بھی چیز کھائیں گے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ ان چیزوں سے بچ کر رہیں، تبھی آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ نمبر 4، شکر، چینی، گڑ وغیرہ آپ نے کھایا تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی چینی ہے یا گڑ ہے، شکر آپ نے اپنی جیب پر رکھی اور وہ گھل کر اس کا جو پانی ہے آپ کے حلق سے اتر گیا، یعنی جب ظاہر سی بات ہے آپ اپنے منہ میں رکھیں گے تو وہ گھل جائے گی، گڑ ہو یا چینی ہو،
تو اس سے بھی آپ کا روزہ جاتا رہے گا، یعنی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے کم ہو یا زیادہ، یعنی دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا، اب خون زیادہ ہو یا تھوک زیادہ ہو، اگر اس کا مزہ آپ کے حلق میں محسوس ہوا آپ کو خون کا، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوڑا بہت خون ہے اور اس کا مزہ محسوس نہ ہوا، ہلکا ملکا گیا آپ کے اندر خون چلا ہلکا سا داڑھ میں کسی چیز میں، وہ تھوک کے ساتھ چلا گیا اور آپ کو اس کا مزہ بھی محسوس نہ ہوا، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ناک میں دوائی چڑھائی، کسی نے ناک میں دوائی چڑھائی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوائی ہو یا آپ پانی چڑھائیں، کہ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے پانی چڑھایا، اوپر کو چڑھایا، اب آپ کے دماغ تک پہنچ گیا، تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وضو کرتے ہوئے چاہیں آپ نے بھول کر چڑھایا ہو یا جان بوجھ کر چڑھایا ہو، اگر آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی بھول گئے تھے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اگر بھول میں آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کا روزہ نہیں جائے گا، یعنی آپ نے پانی چڑھا لیا، بھول میں پانی پی لیا، تو ابھی میں نے پیچھے بتایا بھی بھول کے کھانے سے پینے سے روزہ نہیں جاتا ہے۔ یعنی ناک میں دوائی چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، سمجھے آپ؟ ناک میں دوائی چڑھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کان میں آپ نے تیل ڈالا یا دوائی ڈالی، کچھ ہمارے بھائی تیل ڈال لیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں آپ تیل نہ ڈالیں، روزہ نہ ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ تیل ہو یا دوائی ہو، دوائی یا تیل، کوئی بھی دوا آپ نے کان میں ڈالی یا تیل ڈالا تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر پانی آپ کے کان میں چلا گیا، وضو کر رہے تھے یا غسل کر رہے تھے، نہاتے ہوئے آپ کے کان میں پانی چلا گیا، تو پانی کے جانے سے کان میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ دوائی ڈالیں گے یا تیل ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر پانی چلا گیا ہمارے کان میں تو روزہ نہیں جائے گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں بسا لیں کہ پانی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں چلا گیا تو دوائی ڈالیں گے تیل تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کلی کر رہا تھا، حلق میں پانی چلا گیا، یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، ناک میں پانی چلا گیا۔ وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے ہیں نہیں، تو ہم کلی کر رہے تھے اور کلی کرتے کرتے کچھ پانی ہمارے حلق میں چلا گیا تو ہمارا روزہ جاتا رہے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کر رہا تھا، حلق میں پانی چلا گیا، یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کوئی انسان رو رہا تھا، آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل گیا آنسو کو۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی رو رہا تھا اور اس کا آنسو آنکھوں سے بہہ کر منہ میں چلا گیا، رونے کی حالت میں جو آنسو نکلتے ہیں اس کا آنسو نکل کر منہ میں چلا گیا اور اس کو نگل گیا، اگر ایک یا دو بوند ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی ایک آدھ بوند ہے آنسو چلا گیا حلق میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس سے زیادہ ہے اور اس کا مزہ بھی محسوس ہوا حلق میں، اس کا ذائقہ آنسو جو گیا ہمارے حلق میں محسوس ہوا، زیادہ کئی بوندیں چلا گیا، تب ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمارا روزہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
आँख में जब दवाई डालते हैं, हमारे उलमा किराम मुफस्सिरीन इज़ाम ने लिखा है, बिलखुसूस सदर शरिया अली रहमान ने अपनी किताब बहार शरीयत के अंदर लिखा है कि आँख में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। सुरमा लगाना ये हदीस पाक से साबित है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँख में मर्ज़ है, तकलीफ़ है, क्या मैं सुरमा लगा सकता हूँ? मेरे प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, सुरमा लगाना तुम्हारे लिए जायज़ है। तो यहाँ से पता चला है सुरमा लगाना जायज़ है। तो आँख में अगर हम तकलीफ़ है, मर्ज़ है, कोई डालने की ज़रूरत पड़ जाए दवाई आँख में, तो बिला कराहत आप आँख में दवाई डाल सकते हैं, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, आपका रोज़ा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना ये भी सदका है, क्योंकि दूसरे तक पहुंचाएंगे आपके पहुंचाने से अगर उसने कोई दीन की बात सीख ली तो हमें भी सवाब मिलेगा और आपको भी इसका अल्लाह पाक अजर नसीब फरमाएगा, क्योंकि आपने दीन का पैगाम दूसरे तक पहुंचाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।